ابراہیم تروڑے وہ نام ہے جس نے افریقہ کی بیداری کی نئی تاریخ رقم کی۔ ایک جوان اور بے خوف رہنما جس نے استحصال، ظلم اور جھوٹ کے جال کو چیر کر اپنی قوم کے لیے ایک نئی روشنی پیدا کر دی۔ اس کی پرجوش تقریر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے حقائق کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ ابراہیم تروڑے کی آواز نے دنیا کے طاقتور میڈیا کے نقاب اتار دیے ہیں اور افریقہ کی سچی کہانی سامنے لے کر آیا ہے۔ ابراہیم تروڑے اپنی تقریر میں کہتا ہے، یہ پلاٹینیم جنوبی افریقہ سے آتا ہے، لیکن جنوبی افریقی بیروزگاری کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ افریقہ دنیا کی 30% سونے کی پیداوار فراہم کرتا ہے۔ مالی، برکینا فاسو، گھانا، تنزانیہ، سونا ہماری زمین سے ندیوں کی طرح بہتا ہے، لیکن ہمارے لوگ غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ افریقہ دنیا کے 65% ہیرے فراہم کرتا ہے۔ بوٹسوانا، انگولا، کانگو، سیرالیون اربوں ڈالر مالیت کے ہیرے نکالے جاتے ہیں، مگر ہمارے کارکن $1 یومیہ پر زندہ رہتے ہیں۔ افریقہ کے پاس دنیا کے 35% یورینیم کے ذخائر ہیں۔ نائجر، نمیبیا، جنوبی افریقہ نیوکلیئر پلانٹ ہمارے یورینیم پر چلتے ہیں۔ پیرس کی روشنیاں ہمارے یورینیم سے چلتی ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں اب بھی تاریکی ہے۔ اور آپ پھر بھی پوچھتے ہیں افریقہ غریب کیوں ہے؟ نہیں، درست سوال یہ ہے کہ افریقہ اتنا مالدار ہو کر بھی غریب کیسے رکھا گیا؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ نوآبادیات ختم نہیں ہوئیں، انہوں نے صرف شکل بدلی ہے۔ پہلے ہمارے ملکوں پر قبضہ کرتے تھے، اب آپ کمپنیاں قائم کرتے ہیں۔ پہلے آپ طاقت سے لوٹتے تھے، اب آپ معاہدوں سے چوری کرتے ہیں۔ پہلے آپ کوڑا مار کر حکومت کرتے تھے، اب آپ قرض دے کر حکومت کرتے ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں حقائق کی، اعداد و شمار کی، ناموں کی۔ گلینکور سوئٹزرلینڈ کی کمپنی کانگو سے کوبالٹ نکالتی ہے۔ 2022 آمدنی $256 ارب۔ کانگو کو ادا کردہ ٹیکس $500 ملین، یعنی صرف 0.2%۔ ریو ٹنٹو برطانیہ آسٹریلیا کی کمپنی گنی میں باکسائٹ نکالتی ہے، 2 کروڑ ٹن سالانہ۔ گنی کو کیا ملا؟ آلودگی اور کینسر۔ ٹوٹل انرجیز فرانسیسی تیل کمپنی انگولا، نائجیریا، کانگو میں سرگرم۔ 2022 منافع $36 ارب۔ افریقہ میں سرمایہ کاری، گندے پائپ لائنز۔ اینگلو امریکن جنوبی افریقہ میں قائم، اب لندن میں۔ ہیرے، پلاٹینیم، لوہا سب کچھ لے گئے، چھوڑا گیا 60 لاکھ بے روزگار مزدور۔ اور یہ صرف نظر آنے والا حصہ ہے، وہ جو چھپا ہوا ہے۔ ہر سال $88 ارب افریقہ سے غیر قانونی طور پر باہر لے جائے جاتے ہیں۔ ہر سال $45 ارب مدد کے طور پر آتے ہیں، اور آپ کے میڈیا کی سرخیاں افریقہ کو امداد مل رہی ہے، نہیں، افریقہ امداد دے رہا ہے۔ جب آپ کیمرے بھولے ہوئے بیٹوں پر زوم کرتے ہیں، تب پس پردہ ایک پورا نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہر دن سونا، ہیرے، کوبالٹ، یورینیم، تیل ہماری زمین سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ پہلا مرحلہ، کرپشن پیدا کرو، ہمارے رہنماؤں کو رشوت دو، آف شور اکاؤنٹس کھولو، عیاشی کی زندگی کا لالچ دو، ان کے بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں بھیجو۔ دوسرا مرحلہ، معاہدے کرو، 50، 75، 99 سالہ رعایتیں لو، ٹیکس معاف کراؤ، ماحولیاتی اور مزدور قوانین سے استثنا لو۔ تیسرا مرحلہ، انفراسٹرکچر پر قبضہ، پورٹس، ریلوے، ایئرپورٹس پر قبضہ۔ صرف کان سے بندرگاہ تک دیہات کے لیے سڑک بند بناؤ، اسکولوں کے لیے بجلی نہ دو۔ چوتھا مرحلہ، سیکیورٹی فراہم کرو، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز، مسلح گارڈ، صحافیوں کو خاموش کرو، مظاہرین کو دباؤ، پھر اس کو بغاوت کہہ کر بین الاقوامی میڈیا میں نشر کرو۔ یہ نظام 100 سال سے جاری ہے، اور آپ اس کو نہیں دیکھتے کیونکہ آپ خود اس نظام کا حصہ ہیں۔ آپ کا میڈیا کس کے پیسے پر چلتا ہے؟ تیل کی کمپنیاں، کان کنی کی کمپنیاں، اسلحہ فروش، دوا ساز ادارے۔ نیو یارک ٹائمز، CNN، BBC، لیمون، آپ کے بڑے اسپانسر وہی لوگ ہیں جو افریقہ کو لوٹتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اس کی قیمت میری جان بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب خاموش رہنے کا وقت نہیں رہا۔ فرانس کا نیا نوآبادیاتی نظام، CFA فرینک۔ 14 افریقی ممالک اب بھی فرانسیسی نوآبادیاتی کرنسی استعمال کرتے ہیں۔ ان ممالک کے مرکزی بینک کے 50% ذخائر فرانس کے خزانے میں رکھے جاتے ہیں۔ فرانس ان پر منفی سود لگاتا ہے۔ ہم اپنے ہی پیسے کو استعمال کرنے کے لیے فرانس کو ادائیگی کرتے ہیں۔ اس نظام کے ذریعے ہر سال $500 ارب افریقہ سے فرانس منتقل ہوتے ہیں۔
لیکن جب فرانس افریقہ کو 10 ارب یورو مدد دیتا ہے تو وہ خبروں کی زینت بنتی ہے۔ برطانیہ کا جدید نظام، لندن دنیا کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ مرکز۔ افریقہ سے چرائے گئے پیسے جرسی، گرنزی، کیمن آئیلینڈ، ورجن آئیلینڈ میں چھپتے ہیں، سب برطانوی کنٹرول میں ہیں۔ افریقہ میں 40 امریکی فوجی اڈے، دعویٰ سیکیورٹی، اصل مقصد وسائل پر قبضہ، ہر روز ڈرون ہماری فضا میں، سننے والے آلے ہر جگہ، دعویٰ ہے دہشت گردوں کے خلاف جنگ، حقیقت عوام کے رہنماؤں کا صفایا۔ چین نیا کھلاڑی، ون من کا دعویٰ، سڑکیں، قرض، بندرگاہیں، مگر بدلے میں 99 سالہ بندرگاہی حقوق، کانکونی زرعی زمین، قرض کے جال کی سفارتکاری۔ سری لنکا سے پوچھو، زمبیا سے پوچھو، اور آپ مغربی میڈیا، آپ کچھ نہیں لکھتے، کیوں؟ کیونکہ آپ آزاد میڈیا نہیں، آپ کارپوریٹ میڈیا ہیں۔ آپ کے مالکان ارب پتی ہیں، جیف بیزوس واشنگٹن پوسٹ کا مالک، روپرٹ مرڈوک فاکس نیوز، وال اسٹریٹ جرنل، دی سن، دی ٹائمز، کارلوس سلم نیو یارک ٹائمز کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر، لاطینی امریکہ سے لوٹی ہوئی دولت سے امیر۔ آپ کہتے ہیں آزاد صحافت، آپ کے ایڈیٹر کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں؟ ہارورڈ، ییل، آکسفورڈ، کیمبرج، ہمیشہ وہی اسکول، وہی نظریہ، وہی تعصب۔ آپ کے رپورٹرز کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ انگریزی، فرانسیسی بس؟ ساحلی، باؤسا، زولو نہیں، کیونکہ آپ کا مقصد افریقہ کو سمجھنا ہی نہیں، افریقہ کے بیانیوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ لیکن آج مائک میرے ہاتھ میں ہے، آج لاکھوں لوگ سنیں گے، اور وہ آپ کی نہیں، افریقہ کی کہانی سنیں گے، افریقہ کی زبانی۔